مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے. میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو. یہ بند کر دیں بالکل. دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی. یہ دو تہذیبوں کی ہے. ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی. اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ ایک کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو. غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے. صحت اچھی ہو، بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے. ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر جب میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے، ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں، لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے. حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے، دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں
کہ ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں, ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے, اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے, تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کوئی بکری کی سیری وغیرہ, تو وہ میں نے صدقہ کر دی, وہ ساری میں نے, کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی, ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے. میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں, مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھے مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو, آپ گھر میں آؤ, گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو, گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے, اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے. یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا, کیا خیال ہے, یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا, اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے کیا کر دیا, صدقہ, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. بچا وہ ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا, کوئی دیکھا, کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا, یہ جو یوٹیوب پہ اور یو ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں, یہ سب کیا ہے, منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں, یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا, ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو, کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے. یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے, لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ, مادہ پرست اور اسلام, ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کیا خیال ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف
تو لائف نہ رہی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک حدیث دیکھ کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب تک پورا پراپر علم نہ ہو, صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی, گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ, اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی, کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا, پرندے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا. وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی, ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے, اس پہ ثواب مل رہا ہے, تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا. انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا, بھائی درخت لگاؤ, آکسیجن, انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا, آکسیجن بڑھ جائے گا, آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے, بھائی 60 سال 70 سال 90 سال, اس کے بعد کیا ہوگا, مر جائیں گے, ختم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر جاؤ, ڈپازٹ کر کے گئے ہو, ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے, کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں ایک حدیث کا مفہوم ہے, کنواں کھدوانا چاہتا ہوں, میرے والد دنیا سے چلے گئے, تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا, دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا. وہ تو چلے گئے, ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا, تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو, تم کنواں کھدوا دو, تم درخت لگا دو, تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو, ان کا ختم, تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے, تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر, روپیہ. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر, اور آپ کو ٹائم دیا گیا 23 سال, 23, 40 سال میں نبوت ملی, 63 سال میں انتقال, تو 23 سال آپ کو ٹائم دیا گیا. اور کام کیا دیا گیا؟ پوری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ویژن بہت بڑا اور اس کے لیے ٹائم بہت بولو شارٹ.
جب ویژن بہت بڑا ہو اور ٹائم بہت شارٹ ہو تو اس کی تلافی کیسے کی گئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے گئے، ٹائم بہت زیادہ، ویژن کتنا؟ جو چھوٹی سی آبادی ہے اسی کو مسلمان کرنا ہے بس. لیکن ہمارے نبی کو ٹائم 23 سال، اور ویژن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ٹائم بہت کیا ہے؟ شارٹ. تو اب آپ کی مدد کیسے کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد ایسے کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو کلمات دیے گئے ہیں نا، جو میں میسج کنوے کرتا ہوں، وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے لیکن وہ ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی باتیں آج میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ہوتا ایک قانون ہے، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. تو وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پورا ایک لا اور قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو کے سامنے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بولو نا، مت کرو. یہ اصل میں قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہ تکلیف نہ دو ان کو. قانون اور ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو. جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھا ہم نے، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی فورس نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے رکی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ کرنے والی فورس نہ ہو. یہ ایک لا ہے. پھر آگے اگزامپل ہوتی ہے، مثال کے طور پر وسیم اگر سست ہے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہی رہے گا جب تک تھپڑ نہ مارو اس کو. جو بیٹا آپ کا سست ہے جب تک لاتیں مار کے اٹھاؤ گے نہیں، وہ قیامت تک بستر پہ پڑا رہے گا. یہ اگزامپل ہے نا، ہم تو کراچی کے لحاظ سے مثالیں دیتے ہیں نا. نیوٹن تو ایک قانون کہہ کے چلا گیا، مثال تو ہم اپنے حساب سے نا. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب نیوٹن نے جو اس کی مثالیں دی ہوں گی، گیند کو دیوار پہ مارو، ہم کہتے ہیں نہیں بندہ موجود ہے، چماٹ لگاؤ رکھ کے، سست بچہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دوست کو تپڑ لگایا، اسی اسٹائل سے وہ آپ کو، یہ دیسی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھانے کا. بیگم کو آپ نے، وہ ایک خاتون تھی نا، پکوڑے تل رہی تھی اور کھائی جا رہی تھی، تو شوہر کو غصہ آ رہا تھا، سارے خود ہی کھا رہی ہے. تو وہ بیوی کو جا کے کہتا ہے اگر مزید پکوڑے مت کھا، اگر کھائے نا، تو نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ. تو جیسے ہی اس نے ورنہ کہا کہ بیگم نے کرچلی اٹھائی، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ تو کھاتی رہے پھر. تو نیوٹن ایک لا پیش کر کے گیا، اس کی آگے اگزامپل بہت زیادہ مثالیں. تو ہونا یہ چاہیے قرآن پہلے ایک لا بناتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، یہ ہوتا لا. پھر آگے قرآن اس کی مثالیں دیتا کہ جیسے ان کو گالی مت دو، ان کو اف مت کہو، ان کو مارو مت. یہ ہونا چاہیے تھا نا. قرآن کا اسٹائل یہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ان کو اف مت کرو بس، یعنی مثال دے دی، لا نہیں بیان کیا. ایگزامپل دی ہے، لا یہ تھا کہ تکلیف مت دو، یہ لا نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ ایگزامپل بیان کی جا رہی ہے، اف مت کہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن لا بیان کرتا نا کہ تکلیف مت دو، پھر اس کی مثالیں بیان کرتا، بہت لمبی بات ہو جاتی، اتنا بڑا قرآن ہو جاتا. یہ اس کو یاد کرنا مشکل، درس دینا مشکل، اور پھر مثالیں تو قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تکلیف دیتا بولتا یہ والی مثال تو ایگزامپل تو قرآن میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ جائز ہے. قرآن کی عادت ہے کہ جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. قرآن نے اف کا لفظ ایگزامپل کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اف کے لفظ میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے. سب سے کم تکلیف دینے کے لیے کوئی ورڈ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اف. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سب سے کم تکلیف ماں باپ کو کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہہ دو؟ اف. انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے کہا اوہو اف. قرآن نے کہا یہ اسٹائل ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بتا دیا کہ جب اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے تو گالی دینا، مارنا پیٹنا، گھر سے نکال دینا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا، یہ خود ہی عقل مند کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ تو حرام در حرام ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں سمندر سمو دیا کہ نہیں سمو دیا. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے, ایسی مثالیں. حدیث کا بھی طرز یہی ہے, ایگزامپل ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی, اس ایگزامپل میں پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے, پورا قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں, اب کوئی بندہ اٹھا کے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہو اور ہم کہیں قرآن نے روکا ہے تمہیں اس عمل سے, وہ جواب میں کہ قرآن نے تو اف کہنے سے روکا ہے, تھپڑ مارنے سے تھوڑی روکا ہے, تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب اف کے لفظ جو بہت کم تکلیف کا ہے اس سے روک لیا تو تھپڑ تو بہت اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے اف وہ مثال قرآن نے بیان کی کہ اس سے لا زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے, قانون زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے. اب سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو یہ درخت جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس میں ایک بہت زبردست قانون بولو چھپا ہوا ہے, لا بیان کر دیا. وہ لا کیا بیان کیا اس کو سمجھیں. جب پہلی بات, درخت یہ ترقی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی لائف خوشحال ہو, اچھی ہو. تو جو زراعت ہے اور درخت ہے یہ سب سے پہلی علامت ہے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے. کھانا پینا مل رہا ہوں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں درخت نہیں ہے لیکن بڑی ترقی ہے, تو بھائی وہ ترقی ان ملکوں کی وجہ سے جن میں درخت ہیں. سعودی عرب میں درخت نہیں ہے لیکن جن ملکوں سے وہاں پھل آتے ہیں نا, اگر ان ملکوں میں بھی درخت گئے تو وہ عرب پٹرول پئیں گے کیا؟ کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی اپنے ملکوں میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء. قرآن کہتا ہے مکہ میں ہر طرح کی دنیا کے پھل آتے ہیں, تو وہ پھل کیا فیکٹریوں میں اگتے ہیں یا کہاں اگتے ہیں؟ وہ دیکھیں, بارش اور درخت کا کنیکشن ہے نا. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو قدرت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بارشیں روک لیتی ہے. نہ پٹرول کام آئے گا نہ ڈیزل کام آئے گا, کچھ بھی نہیں. بارش سے درخت پیدا ہوتے ہیں, زراعت ہوتی ہے. تو ترقی کا جو ایک سب سے بڑا سائن ہے, علامت ہے, وہ کیا ہے؟ بولیں, درخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور درخت مادی ترقی کا ذریعہ ہے سب سے پہلے. مادی ترقی یہ آپ کی ہوا کو بھی صاف کرتا ہے, یہ آپ کو اکنامکلی مضبوط بھی کرتے ہیں, آپ کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. انہی درختوں کو گوشت خور جانور کھاتے ہیں تو ہمیں گوشت بھی یہاں سے ملتا ہے. گوشت بھی ہمیں جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی پودوں اور درختوں سے ملتا ہے گوشت. دودھ ہم اگر پی رہے ہیں تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے, درختوں سے اگنے والی چیزیں کھاتی ہے, اس کے بعد ہمیں دودھ ملتا ہے. تو درخت ایک بہترین سائن ہے, علامت ہے ترقی کا, اور دنیاوی مادی ترقی کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں درخت مت لگاؤ, دوسری میں کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ. گویا کہ اب ہم اس مثال کو ایک لا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی مت کرو, دوسری میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی بولو نا یار کرو. کیا خیال ہے؟ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایک ہی نبی ایک ہی کام کے کرنے کا اور ایک ہی کام سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں. بھائی آپ کے ابا آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگے بیٹا پانی لے کے نہیں آؤ. ابا ایک بات کرو, یا تو بولو لے کر آؤ یا بولو ابا چار شادیاں کرو. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں. 4 شادیاں مت کرو, خواتین زیادہ ہیں آج, کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرو, مجھے نہیں پٹواؤ, مجھے نہیں مرواؤ. جو 2 شادیاں کرتا ہے میرے پاس آ کے روتا ہے بیٹھ کے, آپ کے بیان سن کے کیا ہے میں نے, تو کی تو خود ہے نا. اتنے لوگ ہیں بھاگ کے آئے ہیں میرے پاس, 2 راتیں گزاری ہیں کہ ہم نے دوسری کی اور پھنس گئے مفتی صاحب, برا حال ہو گیا, چرس پینا شروع کر دی. ایسے لوگ ہیں, اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں پھر ان کے رشتہ دار آتے ہیں آپ نے کروائی ہے. میں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کے بیانات سنے. میں نے کہا وہ تو قرآن سن لیتا بھائی, میرے بیانات کیا وہ تو اچھا کرتے خود ہیں, انجوائے لائف کو خود کرتے ہیں, اور ساری بلی کس پہ ڈالتے ہیں؟ ہمارے اوپر. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ کہاں گرا؟ ہم پہ گرا ہے اس کا ملبہ ہم پہ گرا ہے, اس کا تباہ وہاں ہوتا ہے. وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ پارسل کدھر ہوتی ہے؟ وہ ہم غریب ملکوں پہ آتی ہے وہ ساری. تو خیر, تو اب
مجھے ایک بات بتاؤ, ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ, اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے, تو درخت مقصد نہیں ہے, مادی ترقی مت کرو. ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو. اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں, جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں, کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے. جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں, کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو. تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ کام آئی. میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا, کچھ نہ کچھ کام, رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے. اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے, تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے جی. میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے, 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی, تو آپ کا تو پروگرام وڑ گیا. اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا, بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سی اے کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بڑی محنت کی, اسٹرگل کیا, آپ کے ماں باپ کی دعائیں اور صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں, ماؤں کی دعائیں, جب ہمارا بچہ سی اے کرے گا, وہ جناب ہوتے ہوتے جس دن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, اور قرضے ورضے بھی بہت لوگوں سے لے چکے تھے, آپ نے کہا 2 تنخواہوں میں سارے قرضے نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جناب آپ کی جاب کا پہلا دن اور ڈمپر کچل کے اللہ نہ کرے چلا گیا آپ کو. اس کو جزوی کامیابی کہیں گے؟ بھائی جب موت ہو گئی نا تو پھر تو بالکل ماں باپ کہیں گے بھائی اس پہ ہم نے خام میں اتنی محنت کی. تو نبی نے مثال کیا دی ہے کہ درخت لگایا اور مر گیا. اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں, ایک مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ درخت مت لگاؤ, یعنی اس سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے, نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ مت لگاؤ, جو میسج یہ مل رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے درخت کی. دوسری مثال میں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس سے ہمیں دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میسج یہ ملتا ہے کہ مادی ترقی اگر آخرت کے جذبے سے ہو, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہو, حتیٰ کہ جانوروں کی خدمت کے جذبے سے ہو, یعنی اللہ کی مخلوق کے خدمت کے جذبے سے ہو, تو پھر اس میں ناکامی ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں, آپ اس ترقی کی اینٹ رکھیں, مر جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ پھر بھی کامیاب ہیں. اور اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے, آپ کی نیت صرف اپنی توند بھرنی ہے, ہوس, عیاشی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, پھر اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو بھی ناکام ہے. کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں ہم؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون سے زیادہ حکومت آ سکتی ہے ہمارے پاس؟ ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا, قوم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ احتجاج کرے اس کے خلاف. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے, فرعون بار بار تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہیں؟ ان کے پاس نہ سونے کے کنگن, نہ بڑے باغات, یہ مسکین ہیں, میں دولت مند ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے جاب نہیں کی تھی؟ کی تھی انہوں نے. جب مدین گئے ہیں تو جہاں ان کا رشتہ طے ہوا, جو ان کی وائف تھیں, زوجہ تھیں, ان کے والد نے کیا کہا, اپنی بیٹی شرط پہ دوں گا 10 سال بکریاں چرائیں آپ. تو حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے مجھے کیا ضرورت ہے جاب کی, میں کوئی دنیا کمانے آیا ہوں یہاں پہ, میں کچھ نہیں کماؤں گا, میں فاقوں سے رہوں گا. نہ بھائی, جو موقع مل رہا ہے آپ کو, یہ بھی تو ایک مادی ترقی تھی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ شادی بھی ہو رہی ہے اور جاب بھی مل رہی ہے, کوئی بات نہیں, سرے 10 جو جاب ملے قبول کر لو, مسافر ہوں بھائی, روزی روٹی تو چاہیے. تو کتنی ٹف جاب کی موسیٰ علیہ السلام نے, 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام. جو آپ کے پاس وسائل ہیں مادی ترقی کے, اسلام کہتا ہے اس وقت ان وسائل کو بروئے کار
لانا ہے. مادی ترقی سے نہیں روکتا اسلام. اگر روکتا ہوتا تو حضرت عثمان کے کروڑوں کے اثاثے نہ ہوتے. ہمارے نبی کی کنڈیشن تو یہ تھی, گھر میں فاقے ہیں, لیکن سب صحابہ کی یہ کنڈیشن نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے کروڑوں روپے کے اثاثے تھے. حضرت عثمان جو تھے, جب ان کے تجارتی قافلے مدینہ میں آتے نا شام سے, تو اتنے بڑے اونٹوں کا, اتنی بڑی تعداد میں اونٹ مال لے کر آتے تھے کہ مدینہ کی زمین ہلتی تھی. مجھے ہلنے سے نا ایک چیز بہت یاد آتی ہے. میں امریکہ میں تھا تو ہم کسی فراڈی سے بھاگے, وہاں میرے نام پہ چندہ کر رہے تھے. وہ کسی دوست کے گھر گئے, انہوں نے مجھے جگہ دی, میں تھکا ہوا تھا بہت, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا, تو مجھے ٹرین کے ٹریک کے قریب کوئی کمرہ تھا, وہ دے دیا انہوں نے. اب میں جب لیٹتا ہوں تو جیسے ہی کوئی ٹرین گزرے پوری زمین ہلے. پھر میں اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ایئر ٹائٹ روم تھا, آواز آ نہیں رہی تھی ٹرین کی, خالی وائبریشن ہوتی تھی. میں حیران تھا, یار موبائل تو ہم نے وائبریشن پہ دیکھا, کسی کا کمرہ بھی وائبریشن پہ سیٹ ہو گیا ہو, یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں. جب بھی ہلتی زمین تو میں سو نہیں سکا. میں نے صبح کہا یار آپ مجھے وائبریشن پہ کیوں لگا کے چلے گئے تھے بھائی؟ تو انہوں نے کہا یار مفتی صاحب سوری, وہ پیچھے ٹرین گزرتی تھی تو یہ کیا ہوتا تھا, یہ ہلتی ہے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی, اتنی ترقی کے باوجود بھی امریکہ میں ٹرین گزرتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے, ہلتی ہے. تو ہم جب یہ کتابوں میں سنتے پڑھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جب اونٹوں کا قافلہ آتا تھا تو مدینہ کی زمین میں وائبریشن ہوتی تھی, تو مجھے یقین آ گیا کہ بھائی ہوتی ہوگی, صحیح ہے نا. تو اتنا بڑا تجارتی قافلہ آتا تھا. تو ہمارے نبی نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان میرے گھر میں فاقے چلتے ہیں اور تم کروڑوں خربوں کا بزنس کر رہے ہو, نہیں منع کیا ان کو. کیونکہ یہ اسلام کو جو ترقی ملی ہے اس میں حضرت عثمان کی کہ بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کیا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان کے دور کے کنویں اب تک چلے آ رہے ہیں جو انہوں نے وقف کیے تھے. بہت سارے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار. حضرت نے مغیرہ ابن شعبہ کی مالداری کا ایک واقعہ سناتا ہوں, خواتین ناراض نہ ہوں. ظاہر جب مال زیادہ تھا تو بیویاں بھی زیادہ تھیں. تو جب نکاح کرتے نا تو 3 دن ولیمہ کرتے تھے وہ, اور لنگر چلتا تھا 24 گھنٹے. ہم نے بڑے بڑے ولیمے دیکھے ہیں, بہت لگژری ولیمے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے, آؤ اور کھا کے نکل جاؤ, 12 بجے لائٹیں بند, اس سے زیادہ نہیں دیکھا ہم نے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ولیمہ جو ہوتا تھا نا, اور ایک دفعہ بھی نہیں ہوا, صحیح ہے نا, 3 دن تک کیا چلتا تھا, لنگر. 3 دن جتنے لوگ آئیں کھائیں جائیں. ہم پاکستانی ہوتے تو 6 چکر ہم ہی لگا کے آ رہے ہوتے, گھوم کے واپس اگلے دروازے سے آئے, پھر کھا کے چلے, پھر آتے پھر چلے جاتے. تو بہت پیسہ تھا بعض صحابہ کے پاس. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو بہت دولت نکلی ان کی. تو اگر دولت رکھنا یا مادی ترقی بری چیز ہوتی تو نبی ان کو منع کرتے نا, نبی نے کوئی منع نہیں کیا. پھر نبی نے اپنی حالت ایسی کیوں رکھی, اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ آپ آخری نبی تھے. آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں چاہتے تھے میرے اوپر کہیں بھی کوئی انگلی اٹھے. اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا. انگریز کہہ سکتا تھا آپ نے یہ سب دولت کے لیے کیا, تو آخری دم تک آپ نے مسکینی کو پسند کیا, کوئی فاقوں کو پسند کیا. وجہ اس کی ہے کہ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی بولو نہ اٹھائے. لیکن جن کو طبیعت میں دماغ خراب ہوتا ہے وہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے 9 شادیاں کی ہیں, معاذ اللہ عیاشی ہے. بھائی اگر عیاشی کی نیت سے کی ہوتی تو پہلی شادی 25 سال میں آپ کی ہوئی ہے اور 40 سالہ بیوہ سے, معاذ اللہ نقل کفر. کوئی عیاش آدمی 25 سال میں 40 سالہ بیوہ, وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, ایسی خاتون سے نکاح کر کے دکھائے. کسی عیاش نے کبھی ایسا کیا ہے بھائی؟ اور 15 سال انہی کے ساتھ گزارے, 15 بھی نہیں بلکہ 25 سال, اور ان کی زندگی میں نکاح نہیں کیا. پوری جوانی کا ٹائم گزر گیا, 50 سال کے ہوئے, اس کے بعد آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے کیے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں زیادہ شادیاں کرتے تو یہ میسج کوئی گورے کو جا سکتا تھا کہ آپ نے معاذ اللہ شاید دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہے.
اور اگر کبھی بھی نہ کرتے تو اسلام کا یہ میسج کیسے فارورڈ ہوتا کہ اسلام زیادہ نکاح کو پسند کرتا ہے تاکہ سب خواتین کا گھر بس جائے. تو اللہ نے آپ سے کیا کیا کہ جب ابتدائی جوانی ہے اس میں ایک, اور جب عمر زیادہ ہو گئی, جب نکاح کی رغبت ختم ہوتی ہے, اس وقت دھڑ دھڑ نکاح کی. میسج بھی کنوے ہو گیا اور آپ کے کردار بھی ہر قسم کے الزام سے بری ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو آپ کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ حلال چیزیں بھی آپ پر پابندی لگی ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. اب مثال کے طور پر جن علماء کے پاس دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں, بھائی یہ چندے کا پیسہ نہیں ہے, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میں کھاتی پیتی فیملی سے میرا تعلق ہے. لوگ چھوڑتے ہیں, پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اعتراض کر لیں لوگ. ایک عالم پر اعتماد نہیں ہے, دوسرے کے پاس چلے جائیں. ادھر نہیں ہے, تیسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ایک نبی پر اعتراض ہے تو چلو آپ ان پر ایمان نہ لاؤ, موسیٰ علیہ السلام پر لے آؤ, ٹھیک ہے نا, ان کی تعلیمات کو فالو کریں. نہیں بھائی, آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں, تو اب انسانیت کے پاس آپ کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو اللہ نے آپ کو ہر طرح سے, ہر عیب سے پاک بنایا ہے تاکہ کسی لحاظ سے بھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھے, انگلی نہ اٹھ سکے آپ کے کردار پر, کیریکٹر پر. لیکن اصولی طور پر اسلام دولت سے نفرت نہیں سکھاتا, مادی ترقی سے نفرت نہیں سکھاتا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ بھی سینٹنس ہے, لیکن اس میں بھی ایک لا چھپا ہوا ہے. لا کا کیا مطلب؟ طاقت کا مطلب صرف ڈولے بنانا نہیں ہے کہ ایک جم سے بندہ نکلے, اللہ کو طاقتور مومن جو ہے زیادہ محبوب ہے, لہذا میرے 2.5 انچ اور تو بتا کتنے انچ کے ہیں تیرے, تو میں زیادہ اللہ کا محبوب. بھائی اوور آل اکنامکلی مضبوط ہونا یہ بھی اس میں داخل ہے, ایجوکیشن میں مضبوط ہونا یہ بھی اس میں, بولو نا. مالدار آدمی وہ اکنامکلی مضبوط ہوتا ہے بنسبت غریب کے, تو مالدار زیادہ محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ محبوب ہوگا, وہ زیادہ سوسائٹی پہ اچھا اثر ڈال سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نماز پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. تو لینے میں کوئی ثواب ہے بھائی؟ کبھی کہیں آپ نے سنا نبی نے فرمایا جس نے اتنے پیسے لیے جنت میں جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ دینے کے فضائل ہیں اسلام میں, جس نے اتنا صدقہ دیا وہ جنت میں جائے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ لینا بلاؤں کو نہیں ٹالتا, دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کہیں بھی لینے کی موٹیویشن نہیں ہے اسلام میں, دینے کی ہے. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ کچھ پیسے چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے, وہ برتن لے کر آئے, آپ نے اس کو نیلام کیا, کلہاڑی خرید کے دی, اور کہا, پھر ان کو آپ نے سکھایا, پھر فرمایا کہ اللہ کو حدیث کا مفہوم ہے, دینے والا ہاتھ پسند ہے, لینا تو مجبوری میں ہوتا ہے, پسند نہیں ہے اللہ کو لینے والا ہاتھ. تو اب صحابی نے عرض کیا, صحابہ غریب صحابہ آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, مالدار لوگ تو اجر لے گئے, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی یہ عمل, وہ بھی یہ عمل, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ نیکی کیا؟ وہ دیتے ہیں, اور ہم بولو لیتے ہیں. لینے کا تو کوئی ثواب نہیں, ہم دے سکتے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اپنے وسائل نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ تسبیح پڑھا کرو, یہ اللہ کا ذکر ہے مخصوص مقدار میں, یہ کیا کرو. وہ گئے, انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا. جب مالدار صحابہ کو علم ہوا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات شروع کر دیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ غریب صحابہ دوبارہ آئے. دیکھتے صحابہ میں دیکھیں آخرت میں تقابل کا جذبہ کتنا تھا کہ ہم ان سے اجر میں آگے نکل جائیں, جزاک اللہ, ہم اجر میں آگے نکل جائیں. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مالدار لوگوں نے بھی شروع کر دی وہ تسبیح. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے دے. اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن اب ایک کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے, تو اب یہ اللہ کا فضل ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو محبوب. یہاں غریب لوگ بیچارے ایک ٹینشن میں جاتے ہیں کہ ایک تو ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے اور آخرت میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو اس کا جواب سن لیں, غریب آدمی ٹینشن میں نہ جائے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے جیسے آزمائش بڑھتی ہے نا اجر بڑھتا ہے. جب دولت آتی ہے نا تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنا نیک شریف شرفا بن کے زندگی گزار رہا ہو کہ روزے بھی رکھ رہا ہو, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہو, اور کسی غریب کو دیکھا وہ یہ والا عمل کر رہا ہے تو چلو میں بھی یہ عمل شروع کر دوں. ایسے امیر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. غریب کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے ہی کچھ نہیں, روزہ رکھ لو, کیا خیال ہے بھائی, پینے پلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, گٹکا وہ کھاتے تھے, پان وہ, نسوار وہ, سگریٹ وہ, تھے غریب باپ کی اولاد. ایک دن میں نے دیکھا خالی نسوار پہ سیٹ ہو گئے. میرے کلاس فیلو تھے نا اسکول میں, ہاں وہ خالی نہیں, پٹھان بھی نہیں تھے, اردو اسپیکنگ تھے اور نسوار لیتے تھے, اردو اسپیکنگ. سگریٹ, پان, گٹکا, نسوار, یہ چاروں چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں نے دیکھا صرف کس پہ آ گئے, نسوار پہ. میں نے کہا یار اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, گٹکا بھی, ماشاءاللہ یار حوصلہ. کہتے ہیں حوصلہ کیا, پیسے ہی نہیں ہے. مہنگی پڑ رہی تھی, کہہ رہے یہ سستی پڑتی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ غربت اس کے لیے کیا ہو گئی, فائدہ مند ہو گئی. اب ان کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو یہ غریب سے افضل نہ ہوتا. اس کے پاس تو پیسہ ہوتا تو گٹکے کے بعد آدمی ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے, شراب, کباب, چرس, ہیروئن, آئس اور وہ جو کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے غریب آدمی یہ سوچے کہ بھائی اللہ نے مجھے سکون کی زندگی دی ہے, تھوڑا دیا ہے, قناعت اسی پہ کرو. تو مالدار کی چونکہ آزمائش بہت زیادہ ہے, پیسہ آنے کے بعد عیاشی کے موقع بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے پھر اللہ نے اس کو ایک آف دیا ہے کہ اگر تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تو تم اس غریب سے آگے نکل جاؤ گے. وہ آزمائش زیادہ ہے, اس کی ٹینشن اس لحاظ سے زیادہ ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اس سے ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام مادی ترقی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ درخت کی مثال دے کے بتا دیا کہ مادی ترقی ہم نے کرنی ہے. یہی وجہ ہے انگریزوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی, آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. انگریز کہتے ہیں اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو جس سائنسی ترقی تک آج ہم پہنچے ہیں اس تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. ترقی تو ہوئی دنیا میں اسلام آنے کے بعد ہے, اس سے پہلے تو دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, نہ نہاتے تھے, نہ استنجا کرتے تھے, صفائی ستھرائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, غور و فکر کا تصور ہی نہیں تھا. مذاہب میں کیا تھا, وہ پنڈت جی نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. قرآن بار بار غور و فکر, غور و فکر, غور و فکر. یعقلون کا لفظ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے سینوں میں دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو غور و فکر کی دعوت کس نے دی ہے, یہ تو اسلام نے دی ہے. جتنا اسلام لاجک کی باتیں کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا جتنا اسلام بات کرتا ہے. تو تبھی جب دنیا میں اسلام آیا تو ترقیاں شروع ہوئی ہیں, سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. ایک ہندو کا کلپ میں نے سنا, ہندو پروفیسر, وہ کہہ رہے ہم آج کی دنیا میں ہر مذہب میں سائنٹسٹ موجود ہیں, ہر فیلڈ کے ماہرین, ہندوؤں میں بھی, مسلم میں بھی, عیسائیوں میں بھی, ہر فیلڈ کے ماہرین ہیں. لیکن اس نے کہا دنیا میں 1000 سال ایسے گزرے ہیں کہ ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہمیں نہیں ملتا. یہ ہندو کے کمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا کا ہندو ہے. 1000 سال ایسے زمین پہ گزرے ہیں کہ جس فیلڈ میں آپ جاؤ یار اس میں ماہر کون تھا, مسلم, مسلمانوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ اسلام کی برکت ہے. اب ہمارا جو اسلام سے رشتہ ہے وہ صرف ٹوپی اور کسی حد تک مسواک, سرما, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ زیادہ نیک ہیں, وہ موٹے موٹے سرمے کے ڈورے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارا وجہ کیا ہے, ہماری خلافتیں ختم ہو گئیں, ہماری حکومتیں ہماری حماقتوں سے ختم. تو جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو غلام کا کوئی مذہب ہوتا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے عید میں نئے کپڑے پہن لو اور وہ جا کے اتار کے رکھ دو, اور بقرعید پہ بھی تھوڑی بہت کچھ کر لو. بس یہی چل رہا ہے ہمارا مارکیٹ میں, اس کے علاوہ کچھ رشتہ بچا نہیں ہے. اب میں جلدی سے بات کو, جو پورا یہ میری تمہید تھی, بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے, لیکن میں اب چھوٹا سا
مختصر سی بات کرتا ہوں. دیکھو اسلام جو جس چیز پہ بلیو کرتا ہے نا, ایک منٹ بیٹا, میں وہ کیا کرتا ہے, اسلام دو چیزوں کا نام ہے اور اسی کو اسلام کامیابی کہتا ہے. نمبر ایک, اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط اور اللہ کی مخلوق سے اپنا ریلیشن مضبوط بنایا جائے. گورے کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں وہ لوگ. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ, ہر آدمی کیا ہے, انڈیپینڈنٹ. ان کے ہاں پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہوتے, ان کے ہاں ماں باپ کے حقوق نہیں ہوتے. ان کے ہاں دو قسم کے حقوق ہیں, تین قسم کے, جانوروں کے حقوق, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. انسانوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق اور بولو جانوروں کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, اب ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق, ماشاءاللہ کیا حقوق ہیں جی خواتین کے؟ خواتین کے حقوق یہ ہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں ان سے, اس کی مرضی کے بغیر ٹچ نہ کریں اس کو, کرنٹ لگے گا آپ کو بہت زور سے. اور کیا حقوق ہیں؟ وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو روکیں نہیں اس کو. اور کیا حقوق ہیں؟ بس ختم. ٹوٹل حقوق کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ختم. ٹوٹل یہی حقوق ہیں. اور اس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں یار, خواتین کے حقوق تو ویسٹرن کلچر میں ہے یار, کوئی چھیڑ نہیں سکتا کسی خاتون کو, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. کسی مرد نے ذرا سا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا فوراً پولیس بلاتی ہے اور پولیس اٹھا کے اس آدمی کو اندر. کیا رائٹس ہیں یار, واٹ آر رائٹس. جب کسی نے کسی کے رائٹ چھیننے ہوتے ہیں نا تو مبہم اور مجمل حقوق بیان کیے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہیں ہماری اسٹیٹ پاکستان ہے, پاکستان کے کیا حقوق ہیں, اور میں کہوں حقوق یہ ہیں کہ آپ پاکستان کو برا بلا نہ کہیں, تو یہ کوئی حقوق ہوئے؟ نہیں بھائی, حقوق کی ڈیفینیشن ہے, ملک میں اگر جنگ مسلط ہو تو ہم نے کنٹری کا ساتھ دینا ہے, اپنی جان کی پرواہ بولو نہیں کر. جب ڈیٹیل میں جائیں گے نا ایک ایک چیز, اس کو کہتے ہیں حقوق. کوئی اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, تبھی میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا پہ, میں کوئی فوج کا بوٹ پالیشیا نہیں ہوں, جب بھی کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے نا لوگ پٹھو کہنا شروع کر دیتے ہیں, حکومتی پٹھو. ہمیں ملک سے محبت ہے, ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ کسی سیاستدان سے. ہمیں سب سے پہلے کس کو بچانا ہے؟ کنٹری کو. آپ کے پاس کوئی اگر آلٹرنیٹ آرمی موجود ہے تو آپ اس کو گندا کرتے رہیں, آپ بولیں ہمارے پاس ایک اسپیئر میں ایک اور آرمی رکھی ہوئی ہے. اگر انڈیا سے بچانے کے لیے, دہشت گردوں سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اس آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو بھائی یہی ہمارا باپ ہے. پھر سمجھ رہے ہو, ہم لڑیں گے, اپنے مسئلے اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں گے. انڈیا کو خوش ہم, ابھی سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ابھی جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ انڈیا اور را کر رہی ہے, وہ اسرائیل کر رہا ہے, ہم اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ہم آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن غیروں کو خوش نہ ہونے دو. اس میں پاکستان اگر ٹوٹ جاتا ہے, یہ برباد ہو جاتا ہے, تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, یہ اسرائیل کی گود میں جا کے گرے گا. اسرائیل نے عراق کو کھڈے لائن لگا دیا ہے, شام کو کھڈے لائن لگا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اب کس کا نمبر ہے؟ پاکستان کا ہے. اور ہم خود اپنے ملک کے خلاف بھائی شخصیتوں سے محبت کرو, نفرت بھی کرو, محبت بھی کرو, اعتدال سے. اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پہلے ملک ہے ہمارا, پاکستان ہے سب سے پہلے. لوگ کہتے ہیں نہیں جب سب سے پہلے اسلام ہے تو پاکستان ہوگا تو اسلام ہوگا. میرے بھائی اسلام ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو بچانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے. خیر میں کدھر سیاست کی طرف چلا گیا, جو بات کو جلدی سمیٹتا ہوں. تو اسلام ہاں گورا حقوق بیان کرتا ہے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. بس ویمن رائٹس کیا ہیں؟ تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم. اس کے علاوہ کوئی رائٹس نہیں ہے. گوروں سے پوچھو اگر آپ کا بھائی معذور ہے تو اس کے کیا رائٹس ہیں؟ کہ اس کا رائٹس یہ کہ گورنمنٹ کو فون کرو میرے بھائی کے لیے کچھ سنبھالے, کوئی بندہ بھیجے اس کو پالنے کے لیے. آپ کے ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ گورا کہتا ہے ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو اولڈ ہاؤس والوں کو فون کرو, اس کو سنبھالو بھائی, یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. میرے ابا کو سنبھالنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ریاست. ابے تو حقوق کہاں گئے یار؟ یہ حقوق ہیں کہ پولیس کو ٹائم پہ فون کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے تو اسلام کہتے ہیں نا 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 نا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کے حقوق کی جب کوئی بات کرے نا تو اس سے پوچھا کرو کہ عورت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. ایک انٹی کے بھی وہی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی وہی حقوق ہیں, تو بیوی اور انٹی میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اماں کے بھی وہی حقوق ہیں جو عام انٹیوں کے ہیں, تو اماں میں اور انٹیوں میں فرق ہوا؟ بولو نا. اس لیے اسلام ایک ایک کی ڈیٹیل بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں,
اپنی دولت اور اپنا مال جب خرچ کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق کس کا ہے تمہاری دولت پہ؟ ماں اور باپ کا. اگر وہ بھوکے سو رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تمہاری. انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, بوڑھے ہوتے ہیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اللہ سے گناہ نہیں معاف کروائے. اس نے اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے مس کر دیا. یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جت جاتا ان کی خدمت میں, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو کچھ جو اس سے ماضی میں کوتاہی ہوئی اللہ مٹی پھیر دیتا, اس پانی پھیر دیتا. اتنا بہترین آپشن اس کمبخت نے ضائع کر دیا. اور گورا کیا کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس, گورنمنٹ پالے گی. خود ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہاں پہنچا دو. تو رائٹس اور ریلیشن میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. جب آپ بوڑھے ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتے ہو تو رائٹس بھی دیتے ہو اور اس سے ماں باپ سے آپ کا ریلیشن بھی, بولتے کیوں نہیں, مضبوط ہوتا ہے. پھر اسلام نے کہا کہ اولاد کی صورت میں بھی حقوق ہیں. اب وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو دگنی. ان کے ہاں مرد اور عورت میں فرق ہے, خود 1 روپے بھی نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود بیٹیوں کی وراثت میں 1 روپے بھی آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گورنمنٹ کو دے دیں, کتے کو دینا چاہیں کتے کو دے دیں, بیٹی کو دینا چاہیں بیٹی کو دے دیں, بیٹے کو دینا چاہیں بیٹے کو دے دیں. اللہ نے کہا یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے, تمہاری اولاد کا تمہاری وراثت میں حصہ ہے, تم ان کو اس وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. پھر ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں اللہ اگر ہم نے 3 کروڑ چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو مل رہا ہے, 1 کروڑ بیٹی کو مل رہا ہے, یہ تو ویمن رائٹس نہ ہوئے, بیٹی کا تو نے آدھا رکھ دیا. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی جب بیٹے کی شادی ہوگی تو خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ کسی کی بیٹی کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ اس کے شوہر کے ذمے. ولیمے کا خرچہ, مہر کا خرچہ, ساری زندگی نان نفقے کا خرچہ, اس کی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کمبختوں کا خرچہ. استغفر اللہ. یعنی جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, آپ کا بیان سن کے ہم بچے پیدا کرتے ہیں خرچہ بڑھ گیا ہے, تو میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں, کمبخت ہوتے نہیں ہیں, تو ان کمبختوں کا خرچہ باپ کے ذمے. اولاد کا خرچہ اللہ نے ماں کے ذمے 1 روپے بھی نہیں ڈالا, چاہے ارب پتی ہو, بیوی ارب پتی ہو, اس کا سارا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشہ چلاتا ہو. اس کو کہتے ہیں حقوق, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رائٹس. تو 2 کروڑ اللہ نے اس کو دیے اور خرچہ 8 کروڑ کا ڈال دیا. بیٹی کو 1 کروڑ دیے, خرچہ 1 روپے کا بھی نہیں ڈالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے منہ کے فائر الگ چیز ہوتی ہے, انگریز منہ کے فائر کرتا ہے, ویمن رائٹس ویمن رائٹس, عورتوں کے حقوق عورتوں کے. ابے بھائی عورت کے کیا حق دے رہا ہے تو؟ اپنے خرچے پہ جو اپنی بیوی کو چائے نہ پلائے. اور مسلمان کو دیکھو, اللہ نے کہا کہ عورت میں پھر ماں کا سب سے پہلے اس کا حق باپ سے اخلاق میں 3 گنا زیادہ. دیکھو اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے, یہ خوب سمجھ لو. اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ, لیکن اطاعت میں جب آرڈر ہوگا تو اس میں شریعت نے باپ کو ماں پہ مقدم کیا, کیونکہ آپ کی ماں کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے بچوں کو لے کے چلے, کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ بولو, باپ کو. یہ باپ کو رائٹ دیا, بھائی اطاعت تمہاری ہوگی, گھر کے سربراہ کون ہو؟ تم ہو. تو یہ باپ کو بھی رائٹ دیا اسلام نے. انگریزوں کے یہاں باپ بھی بیچارہ کیا ہوتا ہے, وہ غفار بھائی ہوتے ہیں, وہ فادر نہیں ہوتے, وہ غفار صاحب ہوتے ہیں. باپ کہتا ہے میں مجھ میں اور جمشید میں کوئی فرق بولو ہے ہی. انگریزوں کے آگے بھی جو بھی جمشید صاحب ہوتے ہیں نا, تو بچے کا فادر میں اور جمشید صاحب میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جمی, اچھا جمشید کو وہاں پیار سے جمی کہتے ہیں. خیر, تو اسلام نے بولا بھائی ہیومن رائٹس میں اگر مردوں کے حقوق کی بات ہے تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے. پھر بہنوں کے حقوق ہیں. نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 3 بہنوں کی کفالت. صحابی نے عرض کیا 2 کی, اگر آپ فرمایا 2 کی بھی, تو بہن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بھائی کے ذمے ہے, بھائی کے ذمے ہے. تو شادی کر کے بالکل بھول جاتے ہیں اس کے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالہ کا لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. انگریزوں میں سالے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. سالے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس
میں اپنی بیوی کو تنگ کروں گا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پیچھے بھائی بہت ہیں, اس کو نام ہی اتنا, ہاں ابے سالے بولتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ فل ٹینشن ہے میرے لیے. تو خیر انگریزوں کے ہاں پڑوسن میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی رائٹ نہیں ہے, اس سے بھی اچھے اخلاق سے بات کرنے, بیوی سے بھی. اسلام نے کہا نہیں بھائی, آپ کی اگر کوئی نامحرم ہے تو آپ نے اس سے فری نہیں ہونا, آپ نے ضرورت کی بات کرنا ایک الگ بات ہے, فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فری آپ صرف اپنی بیگم سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں بیوی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی خواتین کہتی ہیں ہمارے میاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتے, جیسے ہی کسی لڑکی کا آنٹی کا فون آتا ہے ہی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کا بلڈ پریشر سارا ایک دم نارمل ہو گیا. انگریز پہ یہ پابندی نہیں ہے, ہم پہ اللہ نے کیا لگائی ہے؟ پابندی. محبت کا اظہار بیوی سے کر سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. امی عائشہ برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے. یہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ کو اتنا فری ہونے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ جو آپ کی ہے اس کا حق ادا ہوتا کہ آپ کی محبتیں اس کے لیے خاص ہو جائیں. آج نہیں ہے. کتنی خواتین پریشان ہیں کہ میرا میاں ایسے, میرا میاں ویسے. ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگیں کہ میرا میاں جو ہے اتنی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے میاں کا جب کوئی دیندار آدمی کا رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست, یہ تو نماز روزے میں لگائے گا, پردہ کرائے گا, مجھے نہیں چاہیے ایسا رشتہ, مجھے ماڈرن چاہیے جو مجھ پہ پابندیاں نہ لگائے, مجھے لے کے گھومے, یعنی بے پردگی کے ساتھ. کہتی ہیں جی, وہ صحیح خاتون تھی, اس نے بولا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا لائف کو انجوائے کریں, ماڈرن تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں, تو ان کو کیا بھائی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, اللہ سے بھی ریلیشن مضبوط کرو, نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, روزے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, سردوں کے ذریعے, اور مخلوق سے بھی ریلیشن. مخلوق میں سب سے پہلے والدین, پھر بیوی بچے, بہن بھائی, اور پھر اس کے ساتھ جس کالونی میں آپ رہتے ہیں پڑوس, اڑوس پڑوس کے حقوق. حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ دیکھو, بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. وہ الفاظ کیا ہیں؟ پانچویں پارے کی پہلی, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ایک ایک کا نام لے کے اللہ نے بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, پھر رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اڑوس پڑوس میں تو نہیں رہتے, لیکن کسی بھی طرح تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کا کوئی کلیگ ہے آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ سفر کر رہے ہو آپ کے ساتھ سفر میں ہے, اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے جو ملازمین ہیں ان سے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک. تو ایک ایک کا بیان کر رہا ہے نا اسلام, اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی جا رہی ہے. ملازم کے بارے میں جب میں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی نا کہ ملازموں کے بارے میں اسلام نے کیا حقوق دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, آپ نے فرمایا تمہارا ملازم جو تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے, جب کھانا کھاؤ تو اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس کھانے کی دھوئیں اور گرمی کو برداشت کی. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایک یا دو نوالے اس کھانے میں سے اس کو کھلاؤ. تبھی عربوں میں اب تک یہ کلچر رہا ہے. اب کا نہیں مجھے پتا آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے. 5-6 سال پہلے تک ہم سنتے تھے سعودی عرب میں جو رائل فیملی کے لوگ ہیں وہ اور ان کے جو ملازمین ہیں ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. کچھ چیزیں عربوں میں بڑی اچھی ہیں جو کلچر میں چلتی آ رہی ہیں. کھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ اپنے ملازمین کو, بادشاہ ہوگا لیکن ملازم کو ساتھ میں بٹھایا ہوا ہوگا. تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. انگریزوں میں یہ ریلیشن ختم, ہر آدمی انڈیپینڈنٹ. تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے مال میں حق ہے ماں باپ کا, بیوی کا, بچوں کا, بہنوں کا. کوئی بہن کو طلاق ہو جاتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے, آپ نے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے. پھر پڑوس کا, اب تو غربت ختم ہو گئی, نبی کے دور میں غربت بہت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر دو, کوئی بات نہیں تمہارے ذائقے میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن اس میں سے تھوڑا پڑوسی کا
حصہ ہو جائے گا. اب تو اللہ نے سب کو مال دیا ہے, شوربہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, اتنا پتلا شوربہ وہ کھائے گا ہی نہیں پڑوسی, وہ سمجھے گا وہ زکوٰۃ لے آئے گا آپ کو دینے کے لیے, لیکن اس کا خیال کرنا ہے. ایک علاقے میں جب آپ رہتے ہیں تو خیال کرنا ہے بھائی کسی کو تکلیف نہ ہو. آج بہت بڑے مسائل ہیں, گھر ایسا بنا دیتے ہیں اگلے کی ہوا روک لیتے ہیں بالکل, وہ چیخ رہا ہے یار کیا کر رہے ہو بھائی تم, لیکن بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, برداشت کرنا پڑتا ہے انسان کو. گاڑیاں غلط پارک کر دیں گے, وہ پریشان ہے ایک بندہ یار, موڑ نہیں سکتے گلی میں ہم, آپ نے اس طرح سے جا کے کھڑی کی ہے, پیسے نہیں دے رہے ہوں گے ٹائم پہ, کوئی گارڈ رکھ لیا سیکیورٹی کے لیے, پبلک سے پیسے نکلوانا عذاب بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ اس کی علامت ہے آپ ریلیشن پہ بلیو نہیں کرتے. اور دیکھو انسان کو سب سے زیادہ خوش رہنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا, وہ اچھے ریلیشن کی ہے. گورے کے پاس سب کچھ ہے, ریلیشن نہیں ہے, اسی وجہ سے خودکشیاں سب سے زیادہ ان کنٹریز میں ہیں. جتنا ترقی یافتہ کنٹری ہے اس میں خودکشی کا ریشو اتنا ہی زیادہ. سب سے زیادہ خودکشی میں ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت سوئٹزرلینڈ. نام آتا ہی ہمیں جنت کے باغ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹاپ لسٹ پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. اتنے مرتے ہیں, لائن لگا کے مر رہے ہیں. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ پہلے اللیگل تھی خودکشی, گورنمنٹ بیزار ہو گئی کہ یار اللیگل کر سے رک تو رہے نہیں ہے, تو پھر اس کو لیگل کر دو تاکہ تمیز سے تو ہو, لائن لگا کے ہو, تمیز سے ہو. ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر کوئی ٹرین کے نیچے آیا ہوا ہے, چیچڑے وچڑے پھیل رہے ہوئے ہیں, جن کا خودکشی کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا, یہ دیکھ کے وہ بھی کر لیتے ہیں. جاپان میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ جاپان میں. جاپان میں ایسے خودکشی ہوتی تھی, ٹرین کے سامنے بندہ آ کے کھڑا ہو گیا, لے بھائی. اب وہ ڈرائیور جو تھا ٹرین کا, اس نے اڑایا تو ڈرائیور خود ڈپریشن میں آ گیا, اگلے دن وہ بھی کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو جاپانیوں نے بھی ایک جگہ خاص کر دی, بھائی تم لوگ کم وقت رک تو رہے نہیں ہو, تو یہ جنگل ہے ادھر آؤ. میں اس جنگل کا ولاگ بنانا تھا, بنایا نہیں کیونکہ اللیگل ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ دکھاؤ, ٹرینیں ورینیں دکھاؤ کیسے جھین جھین جا رہی ہیں, یہ چیزیں مت دکھایا کرو. ہم لوگ ہی بیوقوف ہیں جو اپنے ملک کی ہر الٹی چیز میڈیا پہ لا کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیز دکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف یہ بیوقوفی ہم لوگوں میں ہی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جنگل میں ہڈیاں وڈیاں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی, ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم. کیونکہ جب تک دولت ہے سب آپ کے ساتھ ہیں, بڑے لگژری ہوٹلوں میں. جہاں آپ بوڑھے ہوئے تو دولت کیا کریں, جب بادام کے پیسے ہیں, کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے بھائی, نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے ہڈیاں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہیں, مہرے ہل جاتے ہیں. ان کی تو زندگی نائٹ کلبوں میں شرابوں میں گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, وہ پہلے حسینوں کے نمبر تھے موبائل میں, اب حکیموں کے نمبر آ گئے بڑھاپے میں. تو پھر وہ بوڑھا کیا کرتا ہے, ٹینشن میں جاتا. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, بوڑھی عورتوں کو دیکھو, پوتے نواسے بہویں داماد, کتنے ماشاءاللہ ایک اچھی خوبصورت لائف ہوتی ہے. بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں. ہمارے نانا اللہ ان کی مغفرت فرمائے 99 سال میں فوت ہوئے. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے یہاں. ہمارے گھر میں تو بیٹے بیٹیاں بہویں داماد پوتے نواسے, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے. صحیح ہے نا. کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو چمبا پلیٹ ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے خیریت تم بغیرتوں کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بندہ ہی نہیں ہے. جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا ہے قیامت تک وہیں پڑا رہے گا. یہ کوئی خوشیاں تھوڑی ہیں میرے بھائی. میں ڈیفینس گیا ہوں نا, 1000 گز کے بنگلے دیکھیں, بندہ ہی نہیں ہے. بیڈ روم اتنے بنا دیے, ابے بندہ کہاں ہے؟ کہ 2 بچے بس, بندہ نہیں ہے ہمارے. وہ ایک پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا, ایک کی شادی ہو گئی جاپان چلی گئی, وہ 2 بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. اب بیچارے بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کب تک دیکھو گے بھائی. تو ان کے یہاں خیریت ہی خیریت ہے. ماسیاں آتی ہیں, پوچھا لگا کے چلی گئیں, فنائل کا پوچھا. چونٹیاں بھی نہیں ہیں اب ان کے گھر میں, ٹھیک ہے نا, مکوڑے بھی ختم. تو خیریت ہی خیریت, جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہیں. انگریزوں کے بھی یہی خیریت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ابھی بھائی یہاں ایک گلدستہ رکھا تھا, کہاں گیا؟ وہ بچی نے توڑ دیا. یا پانی رکھا ہوا تھا, وہ توڑ دیا اس. وہ بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں گھر میں, دیکھو کچھ نہ کچھ. یہی تو ان لائف ہے بھائی, ریلیشن تو ہے, محبت تو ہے. تو اس لیے ریلیشن پہ انسان بلیو کرتا ہے. تو آپ ایک علاقے میں رہتے ہو, کراچی میں دور رہتے ہو آپ لوگ, یہاں اپنا ریلیشن کیا کرنا ہے؟ بولو مضبوط. اور ریلیشن مضبوط حق لے کے نہیں ہوتا. حق ایسا نہ ریلیشن کے لیے آپ لوگ کہیں سب غفار بھائی 50,000 روپے مل جائیں گے ذرا. کیوں بھائی مفتی صاحب چاہ رہے ہیں ریلیشن, تو مجھے 50,000 دے گا, مجھے تجھ سے محبت بہت ہو جائے گی کہ تو نے مجھے پیسے دیے. تو ریلیشن کا مطلب دینا ہے, لینا
نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی بیٹا سوال کیا؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ داڑھی پر کلر کرنا, خضاب لگانا, براؤن لگا سکتے ہیں, بلیک نہیں لگا سکتے. 40 سال کے بعد لائٹ براؤن, کیونکہ آج کل جو ڈارک براؤن ہے وہ بھی بلیک جیسا ہی ہوتا ہے, تو لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد, اور 40 سال سے پہلے بلیک بھی لگا سکتے ہیں. اور خواتین کی ایج اگر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو اگر شوہر کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ بھئی بلیک, کیونکہ بعض کی کسی بیماری سے سفید ہو جاتے ہیں, تو خواتین کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے. مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے بلیک لگانے کی, سوائے جنگ کے موقع پہ دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے. دشمن کو لگے بھئی کوئی جوان ہے, ایسا نہ ہو دشمن کے اتنے بزرگ آ گئے تو دم کر دیں آپ ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, دشمن پہ روپ کے لیے. نارملی 40 سال کے بعد مرد کے لیے بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اسلامک بینکنگ کی انسٹالمنٹ کم زیادہ ہوتی رہی. یار آسٹریلیا میں جو اسلامک بینکنگ ہے اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاؤٹ ہے اس میں, ڈرامے بازی ہے اس میں, بینکنگ ہے نہیں. اب مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے, تو جب تک میں پراپر وے میں اس کی تحقیق نہ کر لوں میں آسٹریلیا میں جو بینکنگ چل رہی ہے اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کچھ. کیونکہ جب سے اسلامک بینکنگ آئی ہے نا تو کچھ لوگ اپنے منجن بھی بیچنا شروع کر دیا اسلامک بینکنگ کے نام پہ. اس کی نگرانی کون کر رہا ہے, کیا کیسے ہو رہا ہے, صرف ٹوپی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا, پریکٹیکلی ایسا ہو بھی رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اس کی. دیکھیں گھر لون پہ مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ سودی قرضہ ہے وہ. شدید مجبوری ہو تو جائز ہے. شدید مجبوری کسے کہتے ہیں؟ شدید مجبوری اسے کہتے ہیں کہ رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا ہو, رینٹ پہ مل نہیں رہا ہو. مثال کے طور پر ایک صاحب مجھ سے ملے, ان کے پشاور کی فیملی تھی, 6-7 بچے تھے ان کے, وہ رہتے ہیں اٹلی میں. کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی رینٹ پہ گھر دے ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹی فیملی چاہیے. تو پھر ایسی مجبوری میں اب روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا انسان, تو ایسی مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن جب تک آپ رینٹ پہ رہ سکتے ہو تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ایک گھر تو اپنی ضرورت کی ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے. گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے, لیکن گھر کا اپنا ہونا انسان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا گھر ہونا انسان کی ضرورت اس کو کہیں گے جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے. ورنہ تو بحریہ ٹاؤن والے ریاض ملک کہیں گے کہ میری ضرورت 6 ایسے بحریہ ٹاؤن اور بن جائیں, یہ میری بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ تو لگژری ہے نا. گھر ضرورت ہے, روڈ پہ نہیں رہ سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. گھر تو اگر وہ کرائے پہ ارینج ہو گیا ہے تو ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے. آگے اپنا ہو اچھی بات ہے, اگر اپنا ہو تو اپنے پیسوں سے ہو, سود سے نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر سود پہ گھر لینا پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. مجبوری میں نے بتا دی, رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں ابے یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں. نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے. جو اندر کی خبر ہے نا, میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے. اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ورنہ ڈالر بہت, ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں ابے یہ سب ڈرامہ نہیں ہے. یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں. پٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا. نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا,
میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں یہ آسانی سے نہیں ہو گیا, بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامیکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے, لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں, کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہیں آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی ان سیکیور ہے تو پھر تو نکلے بھائی, وہ باہر جائے وہ, کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا, کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے کہ میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں پھٹ پٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس اتنا؟ کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. ہم عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے, غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے, اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا, تو کرے کیا آدمی؟ تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی 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 ہاں, یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے. فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں, بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے, فلسطین کا جھنڈا لہرا کے, آؤ ہمارے ساتھ, آپ جاؤ گے, وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو وہ. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں, وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی. ان کے لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے, اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں, یہ جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں, پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آگے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں, یا ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہونا تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ ایک نمبر ہے. کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کرنا بہت کچھ چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا, اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی جی بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے آن لائن اور پارٹ ٹائم جی عالم بننے کا. اس کے والے آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے, وہ کلینک بھی کھولے گا, ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا, تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا. تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے, مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا. پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں, ریسرچ کے کام میں, بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. تو
اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں تفسیر کے, عربی گرامر کے, حدیث کے, سیرت کے, ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں, یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے, مردوں پہ جی 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 انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ, تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے. اور 5 کے نام بتاؤں کیا ہیں؟ فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی جمشید. یہ کون ہے جی؟ حاجی ستار. یہ کون ہے جی؟ حاجی وسیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں وونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اقامت دین کے لیے بہترین بات کی. اچھا یہ انہوں نے بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں ان کا؟ 2 سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب, لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہے کون جناب؟ تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں؟ تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے؟ پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفا ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہاء نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو آپ, صحیح ہے نا, جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دیتا ہے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے لیے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائنم من کان,
کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے, پاور ختم ہو جائے گی, آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ تبھی یزید کے ہاتھ پہ زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے, حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے, لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے, بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو دو ریاستیں ہو جائیں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے, یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے, سعودی عرب, پاکستان, مسقط, دبئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی, تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی, جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی, اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ دو, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں, پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی, لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی, وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی, وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے, جو حکومت ہے, اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, وہیں کے جو بادشاہ اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. باقی اس پاکستان میں اسلام لانے کا کیا طریقہ ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی ایک طریقہ نہیں ملتا. ہمیں نبی کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جو جس وقت سوٹیبل طریقہ ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. دیکھو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی, جہاد نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ طاقت ہی نہیں تھی. نہیں, ریاست کیوں قائم نہیں کی مکہ میں؟ بھائی ہمارے لوگوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, ہم ان کو نہیں بچا سکتے. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, ہم وہ نہیں ہٹا سکتے. تو ہم یہاں بات کریں ہم اسٹیٹ قائم کریں گے, تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کے خلاف ہو جاتا ہے نا, پاور ہی نہیں ہے. مدینہ سے لوگ آنا شروع ہوئے, وہ خود بخود ہی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا, وہ بیعت ہوئے, انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آ جائیں. مدینہ بغیر کسی جنگ کے, جہاد کے اسلامک اسٹیٹ بن گیا نبی کے پہنچتے ہی. اسلام میں پہلی جو اسٹیٹ وجود میں آئی ہے بغیر جہاد اور بغیر جنگ کے وجود میں آئی ہے. اب وہاں جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدے کیے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ ہم کمزور ہیں بھائی, ہم نہیں لڑ سکتے, جنگ نہ ہو. اور پھر کیونکہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہت خراب تھے, تو آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے, تو اس پہ ہم شب خون مارتے ہیں, کیونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. تو ہم کیا کریں گے, 313 افراد کو لے جا کے وہاں سے جو ان کا راشن آ رہا ہے اس پہ ہم لڑیں گے, ان سے وہ لیں گے, کیونکہ ان سے جو جنگ چل رہی ہے نا. تو جب ہم لیں گے تو ہم اکنامکلی کیا ہو جائیں گے, تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن وہ اللہ کی طرف سے پوری جنگی ہو گئی, وہ نبی کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ 313 1000 سے اسباب کی دنیا میں لڑ نہیں سکتے. تو نبی نے نہیں لڑی ہے وہ جنگ, یعنی اللہ کی طرف سے جنگ ہو گئی اور اللہ نے فتح دے دی. غزوہ احد میں آپ دیکھیں وہاں بھی پہل مشرکین نے کی, آپ نے پہل نہیں کی, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. تو مشرکین نے حملہ کیا, آپ نے دفاع پر اکتفا کیا, اس میں پھر شکست بھی ہوئی, اور شکست اس سینس میں کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے, نقصان ہوا, اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی. پھر اس کے بعد خندق ہوئی ہے, اس میں بھی آپ نے پہل نہیں کی ہے, سارے عرب قبائل نے مل کے مدینہ کا گھیراؤ کیا, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا, بھائی ان کو کسی طرح اندر آنے سے روکو, یہ نہیں ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حملے کریں گے. اس کے بعد جب غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اب پہل کون کرے گا, اب ہم اتنی پاور میں آ گئے, اب پہل ہماری طرف سے ہوگی. تو یہ سارے چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہو رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان کو اگر آپ اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو, دو طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ, یہ جو بھائی صاحب ادھر توجہ کریں, ادھر, ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک تنظیم بناتے ہیں, خلیفہ بناتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ٹینک خریدتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اور جے کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ 20-30 سال میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور بعض دفعہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ خود فوجیوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں.
اور یہ طریقہ اسلامی کسی بھی مسلم کنٹری میں جب بھی ہوا ہے ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو. یہ جو مصر میں داڑھیوں پر پابندی لگی, پردے پر پابندی لگی, یہ کیوں لگی ہے؟ وہاں جو مذہبی لوگ تھے نا, انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوتیں کی ہیں, تو ان کو ہمیشہ خطرہ ہوا داڑھی والوں سے, تو وہ جو رہا سا اسلام تھا نا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے. آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, لیکن اس آئین کا جو امپلیمنٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, الٹے سیدھے قوانین کو مشرف با اسلام کر کے تھوپ دیا جاتا ہے. یعنی اگر حکومت چاہے گی نا کہ ہم چرس پھیلائیں تو اس میں بھی کسی مفتی کو بلائے گی, پاکستان سے نہیں ملے گا تو کہیں سے, پوری دنیا میں مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, بلا کے چرس کو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ بنا کے, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر اور اچھی سی پیکنگ میں مارکیٹ میں پھیلا دیا جائے گا. لوگ ثواب سمجھ کے پی رہے ہوں گے اس کو, فتویٰ بھی آ جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, جو جامعۃ الرشید کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا آئین اسلامی ہے, لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور اتنی مضبوط شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی نہیں نکال سکتے. وجہ اس کی ہے کہ پاکستان اس بیس پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے, کیونکہ اس شق کو اگر نکال دیا تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کرے گا کہ بھائی تمہاری جو علیحدگی کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ یعنی میں اور آپ عملی طور پر اسلام چھوڑ سکتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, لیکن آپشن ہے. کوئی مرتد ہو جاتے ہیں نا لوگ, پاکستان کے پاس مرتد ہونے کا آپشن ہے ہی نہیں. یعنی یہ اتنی پازیٹیو چیز ہے ہمارے لیے. سعودی عرب کا آئین غیر اسلامی بن سکتا ہے, نہیں بنے گا لیکن بن سکتا ہے, ہمارا نہیں بن سکتا. تو اتنی پازیٹیو چیز ہے پاکستان میں کہ اس کا آئین غیر اسلامی بننا کا آپشن ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ملک چلاتے ہیں چند طاقتیں, نمبر 1 سیاستدان, نمبر 2 فوج, تیسری عدلیہ, چوتھے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں. یہ 4 طاقتیں ہیں جو کنٹری کو چلاتی ہیں. یہ چاروں میں 2 نمبریاں بہت ہیں. یہ جنرل مشرف نے آ کے عدالتی خلا کا قانون ہم پہ تھوپ دیا اور اس کو مشرف و اسلام بھی کر دیا. وہ اتنا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو یہ 4 چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اب ان کو صحیح کرنے کا, یہ 4 ادارے ٹھیک ہو جائے نا تو ملک کیا ہو جائے گا, پہلے سے اسلامی ہے بھائی, وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کا. تو 4 اداروں پہ اگر ہم محنت کر لیں, فوج پہ محنت کر لیں, بیوروکریسی پہ محنت کر لیں, سیاستدانوں پہ محنت کر لیں, ہم ہر طرح سے محنت کریں, ان پہ محنت بھی کریں لوگوں پہ. دوسرا, یہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے, ایک نئی جنریشن آ رہی ہے, تو آپ سیاست میں نہیں بھیج سکتے. باقی سارے ادارے میرے اور آپ کے پاس ہیں, ہمارے بچوں کے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا, مفتی صاحب آپ اس کے خلاف بیان کرو. میں نے کہا میں بیان کروں گا ایک فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے گا, پھر میں فون کروں گا جیل سے, اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا, مولوی صاحب اس کے خلاف بیان کرو, اگلے جیل ان کے لیے ہوگا. میں نے کہا سوٹیبل طریقہ نہیں ہے. کہتے پھر کیا کروں. میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. میں نے کہا آپ نے ایک بیٹے کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, ابھی سے فیصلہ کر لو آپ, اور اس کی ٹریننگ اپنے حساب سے کرنی ہے. میں نے کہا 4 کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, 4 میں سے ایک نہ ایک سپریم کا نہیں ہائی کورٹ تک تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور اس کو پہلے سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اسلامی کنٹری ہے اور اس میں تم نے یہ کچھ کرنا ہے. تو اگر ہم 50 سال پہلے یہ پلان بنا کے کام کر رہے ہوتے تو آج ہمیں اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا. ہمارا مذہبی طبقہ مسجد اور مدرسوں تک محدود رہا ہے, اور لبرل طبقہ مسجد سے بالکل دور رہا ہے. تو مسٹر اور ملا 2 الگ الگ ٹرینیں ہیں جن کی دمیں آپس میں ملتی ہیں, انجن بالکل وہ ادھر. تو ملک سیکولر لبرل قوتوں کے حوالے اور مسجدیں مولویوں کے حوالے, اور اس میں بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں سے فارغ بھی ہے یا نہیں. تو پلاننگ ہی ہم نے کچھ کی نہیں ہے نا پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کی. اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے یونیورسٹیوں میں ایسے ایلیمنٹ پیدا ہوتے ہیں جو بغاوت پہ لے کے جاتے ہیں, جو رہی صحیح طاقت ہے تاکہ اس کو بھی ختم. تو ایجوکیشن کو فوکس کریں, اسکول بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں. دیکھو عیسائی مشنریاں پوری دنیا میں اسکول بناتی ہیں, پھر اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا زور مدرسوں پر ہے سارا. مدرسے بھی ہونے چاہیے, لیکن 99% جو پبلک ہے وہ اسکولوں میں جاتی ہے. آپ اپنی کسٹڈی میں اسکول بناؤ, ماحول اسلامی دو, ایجوکیشن اس کو اچھی دو, اور انہی اسکولوں سے نکل کے لوگ فوج میں بھی جائیں گے, اور عدلیہ میں بھی جائیں گے, اور سیاست میں بھی جائیں نہ جائیں وہ تو سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے سیاست. بہرحال تو ہر جگہ جب اچھے لوگ جائیں گے تو ملک میں تبدیلی آئے گی. طیب اردگان جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, انہوں نے 50 سال پہلے ترکی میں یہ شروع کیا تھا. آج 50 سال کے بعد ترکی میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں.
ترکی میں اللہ کا نام لینے پر پابندی تھی, اذان پہ پابندی, اسمبلی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نمبر سیکولر آرمی تھی ترکی کی. میں 3-4 دفعہ ترکی جا چکا ہوں, وہاں کے افسروں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فوجی افسروں کو. اب تقریر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ترکی میں جا کے وہاں اتنی بے حیائی ہے. بھائی آپ ترکی کو 50 سال پہلے والے ترکی سے کمپیئر کرو, ترکی کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کرو. پہلے کا ترکی اور آج کا ترکی بہت بدل چکا ہے, اور جس ٹریک پہ چل پڑا ہے تو 20-30 سال کے بعد حالات کچھ اور ہوں گے ترکی کے. انہیں ڈرامے بنائے کیسے, خلافت کو دکھایا انہوں نے. ابے میں نے کہا ڈرامہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے ہمارا کوئی ماضی ہے ہی نہیں, ہم تو شروع سے ہی فضول لوگ ہیں, مسلمان جب سے دنیا میں آئے پاگل ہی ہیں. ہمیں تو وہ ارطغرل دیکھ کے پتا چلا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا بھائی. کچھ ایتھیس مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ ویژن ہے, سمجھ رہے ہو. ہماری فلمیں کیا بنا رہی ہیں لوگوں کو, ڈرامے. ہمارے جو ڈرامے ویژن کے بغیر ہیں وہ ڈرامے. اس میں ہے کہ دیور کا بھابھی سے چکر چل رہا ہے, دیور کا کس سے چکر چل رہا ہے, بھابھی سے. شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوئی, حلالہ کروایا جا رہا ہے بیوی کا. یہ بےغیرتی ہمارے ہاں دکھائی جا رہی ہے. پھر جناب وہ بیوی بھاگ گئی, غریب شوہر تھا. آج مجھے کسی نے بتایا, آج ہی کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈرامہ آیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر غریب تھا, شوہر کا دوست مالدار تھا, تو بیگم آہستہ آہستہ کدھر کھسک گئی, شوہر کے دوست کے پاس. تو میں نے کہا یار یہ ڈرامے دکھائیں گے تو غریبوں کی بیویاں تو کھسکیں گی پھر آہستہ آہستہ, صحیح ہے نا. تو یہ ویژن کے بغیر ڈرامے ہیں. وہ طیب اردگان کا ایک ویژن تھا, وہ ایک پارٹی سے ہے, تو اس نے ایک ارطغرل ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس ڈرامے پڑھ دیکھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, میں ڈرامے نہیں دیکھتا, نہ بچوں کو دیکھنے دیتا ہوں, میں نے ارطغرل دیکھنے دیا. میرے بچے کیا کر رہے تھے جن دنوں, اب تو وہ ختم ہو گیا, بچیاں جو ہے نا وہ حلیمہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ اوپر نا وہ بنا کے تلواریں لے کے بچیاں گھر میں گھوم رہی ہوتی تھیں. میں نے کہا یہ دیکھو پورا ماحول ڈرامے نے چینج کر دی. بچے کہنے گھوڑا لا کے دو ابو, میں نے کہا بس کر جاؤ بیٹا, گھوڑا چاہیے. جب کرکٹ کے میچ آتے ہیں سب بچے گیند بلے میں ہی بس. تو یہ میڈیا کو یہ پاور دی ہے. ہم لوگ صحیح لوگ آئے نہیں ہیں, ہم نے اسکول ایسے نہیں بنائے, ویژنری لوگ بنائے نہیں ہیں. تو کام اللہ جو محنت ہوتے ہیں تو بھائی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ ملک میں انقلاب نہیں لا رہے, بھائی آپ کیا کر رہے ہو. میرے اپنے شاگرد جامعۃ الرشید میں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں, عالم بنے ہیں, ہم سے پڑھا ہے انہوں نے. ہمیں خوشی ہوتی ہے یار کہ ایک مولوی کا شاگرد نیوی میں کمیشن آفیسر جا رہا ہے. یہ بہت تھوڑی تعداد میں, لیکن جب سب کی یہ سوچ ہوگی تو ایک ملک میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی. پاکستان گندا ملک نہیں ہے, خدا کی قسم بہت اچھا ملک ہے, ہم بہت گندے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کا جو لاء ہے نا, اسلامی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ سیکولر لبرل لوگوں کے لیے حلق کا کانٹا ہے, وہ یہاں آ کے پھنستے ہیں. تبھی آپ دیکھو جنرل مشرف کے دور میں جب انہوں نے کوشش کی نا کسی طرح یہ انلیگل فزیکل ریلیشن کو بھی لیگل کیا جائے, تو گلے کا کانٹا کیا چیز پھنس جاتی ہے لبرل لوگوں کے, وہ یہی پھنس جاتا ہے کہ یار ملک کا لاء کیا ہے, وہ اسلامی ہے, اب اس کو کیسے کریں. تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں. جب یہ آئلی قوانین ہمارے بننے تھے, طلاق کے قوانین, تو اسلامی قوانین کچھ اور تھے. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں, تو اس نے مصر سے ایک مولانا کرائے پہ بلوایا, مصر سے. اس نے آ کے وہ طلاق اور نکاح کے سارے قوانین کو ایسی کی تیسی کر کے اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے چلا گیا وہ, اور وہی آئلی قوانین ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو لیکن وہ ایوب خان بھی مجبور تھا کہ بھائی اسلام سے میں ہٹ نہیں سکتا, اسلام سے میں نہیں ہٹ سکتا, تو یہاں سے نہیں ملتا کہیں اور سے بندہ منگوا لو. لیکن مجبور تھا بھائی, اس پہ اسلام کا لیبل لگانا پڑے گا. ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر داخلہ کا چند سال پہلے ایک اسکینڈل چلا تھا, قل واللہ غلط پڑھ رہے تھے. وہ پتہ تھا نا آپ کو, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں آ کے 2-3 دفعہ, تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو ایک وزیر داخلہ اتنا بڑے چیختے ہو, اس پاکستان اسلامی ملک ہے, ہمارے وزیر داخلہ کو قل واللہ نہیں آتی. میں نے کہا یہی اس کی علامت ہے, اسلامی ملک ہے. جس کو نہیں آتی نا وہ بھی کم بخت مجبور ہے پڑھنے پر. امریکہ میں تو نہیں ہوتا, جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھے قل واللہ. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہی تو اسلامی ہے بھائی, کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے مجھے اپنا اسلامی تشخص دکھانا پڑے گا, نہیں آتی پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے.
تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا میرے بھائی, آپ کو دنیا میں نہیں. ابھی بھی بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں, آپ کو ایئرپورٹ پہ شراب نظر نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں ابے نظر نہیں آتی, چھپ چھپ کے سب پیتے ہیں. بھائی یہ پازیٹیو ہے کہ چھپ کے پی رہے ہیں, صحیح ہے نا. جاپان میں چھپ کے نہیں پیتے, ملیشیا میں, اسلامی ملکوں میں چھپ کے نہیں پیتے. یہ تو پاکستان ہے جس میں پی آئی اے میں شراب نہیں ہے. آپ پی آئی اے میں سفر کریں, بہت ہی اللہ ہی یاد آئے گا آپ کو پورے راستے میں. پی آئی اے کے میں فضائل نہیں بتا رہا, لیکن شراب نہیں ہے یہاں پہ, اس طرح سے زنا نہیں ہے یہاں پہ, خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں یہاں پہ, بہت کم ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. میں یورپ میں ممالک میں گیا ہوں, دیکھو آپ جب جاؤ گے نا یورپ کی سڑکیں دیکھو گے اور بولو گے ماشاء اللہ کتنا اچھا کنٹری ہے, اس سے نہیں پتہ چلتا. آپ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس, کلینک میں ریپ کے کتنے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس ہر ہفتے. میں گیا ہوں, میں نے پوچھا ہے نا, ڈاکٹر بتاتے ہیں اس ہفتے اتنی لڑکیوں کے ساتھ جبری زیادتی ہوئی ہے جو ریکارڈ میں آئی ہے. جو ریکارڈ میں نہیں آئی کہتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ لڑکیاں خود بھی کیس کرتی نہیں ہیں, ان کی اپنی بدنامی ہوتی ہے اس میں. اتنے واقعات پولیس آفیسر سے میں ملا ہوں, وہ بتاتے ہیں بھائی اتنے واقعات جبری زیادتی کے خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میں ملکوں کا نام نہیں لیتا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر میرے لیے. بہت ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہاں ہمارے دوست نے بتایا, میں جنرل اسٹور میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جبری زیادتی, ایک کالا کوشش کر رہا ہے اس کو پکڑنے کی. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا جنرل اسٹور کا, اس کو پناہ دی, پولیس کو بلایا, پولیس نے کہا آپ کو گیٹ نہیں کھولنا چاہیے تھا. وجہ اس کی ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں ملے ہوئے ہوتے اور لوٹ لیتے جنرل اسٹور. خیر وہ جینین کیس تھا, بچا لیا. مجھے خیال ہے یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ بھائی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پولیس آ گئی تو بچ گئی اس کی عزت. ہمارے ہاں پولیس نہ بھی آئے, محلے والے پکڑ کے مار دیں گے اس کو. وہ لڑکی کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بھتیجی ہوگی. مردوں کا ایک محاصرہ ہے عورت کے گرد. بھائی آنکھ اٹھا کے تو دیکھ, ان بیچاریوں کا کوئی پرسان حال, نہ باپ کا پتہ, وہ کہاں غائب ہو گیا, یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ان کا باپ ہے کون. غفار صاحب ہیں, وسیم صاحب ہیں. ابھی بی بی سی میں کیس آیا تھا کہ خاتون نے کیس کیا لندن میں اپنی بیٹی کا کہ میری بیٹی کا باپ یہ ہے. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں, اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. عورت نے کیس کیا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ باپ ہے, کیونکہ باپ ہوگا تو کچھ نہ کچھ خرچے ڈالتے ہیں اس کے اوپر. تو باپ کو پکڑ کے لایا گیا, اس کا ڈی این اے کیا گیا, پتہ چلا یہ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہے. سمجھ میں آ رہی بات. یعنی غفار پہ کیس ڈالا, نکلے ستار بھائی, ان کے ستار کی, بھائی یہاں کوئی ستار بھائی پریشان نہ ہو. تو یار یہ کوئی سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی. ایک چیز دیکھ رہے ہو آپ, تو اس لیے میں کہتا ہوں گوروں کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لو ان سے, لیکن فلٹر کر کے لو, سب کچھ لینے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کرپٹو کرنسی کا سوال آئے کسی خاتون کی طرف سے, حلال ہے یا حرام ہے. دیکھو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو اس سافٹ ویئر کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. پہلے میں نے فتویٰ دیا جائز ہے, ان سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے ہمیں پورا سمجھایا ایسے ہوتا ہے ویسے, ہم نے کہا تو جائز ہے, میں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے. دوسرے بڑے سے آئی لینڈ کے ہیں, وہ ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ آئے, ان سے میری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ ناجائز ہے, اس میں یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر تیسرے آئے, وہ ان سے بھی بڑے فنٹر, انہوں نے کہا ایسا ہے جائز ہے. پھر ہم نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کے ماہرین میں جب اختلاف ہو رہا ہے. دیکھو اب لوگ کہتے ہیں مفتی لوگ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے. آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ چوری کا ہے, یہ گدھے کا گوشت ہے, سوری, دوسرا کہہ رہے نہیں گائے کا گوشت ہے. تو مفتی کہے گا بھائی اگر گائے کا گوشت ہے تو حلال ہے, گدھے کا ہے تو حلال نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کنفیوژن والا جواب نہیں, آپ تحقیق کرو. میں نے تحقیق کی, قصائیوں کو بلاؤں گا نا میں. ایک قصائی کہہ رہا ہے گدھا ہے, میں نے خود کاٹا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی گدھا نہیں ہے, گائے ہے, اس کے پائے بھی پڑے ہوئے ہیں, پائے دکھا دیے مجھے, میں فتویٰ دوں گا حلال ہے بھائی, میں نے پائے دیکھ کر آیا ہوں میں. دوسرے نے گدھے کے پائے دکھا دیے مجھے, گدھے کے پائے ہیں, میں فتویٰ دوں گا بھائی حرام ہے. تو میں اپنا فتویٰ روز چینج کروں گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے میں خاموشی اختیار کر لوں کہ یار یہ قصائی ہی نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ یہ گدھا ہے یا گائے ہے. تو جس نے کھانا ہے اپنی ذمہ داری پہ کھائے, جس نے نہیں کھانا وہ کیا کرے, احتیاط. تو اس لیے کرپٹو کرنسی کے بارے میں نہ ہم حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں. جب تک اس کے بارے میں ان کے ماہرین کی کوئی رائے قائم نہیں ہو جاتی ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے. ناجائز بھی نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو آپ کروڑوں کا نقصان کر بیٹھو, کل بولو لو بھائی اب تو مفتی صاحب خود کاروبار کر رہے ہیں,
صحیح ہے نا, اور ان کے اب حلال ہو گیا, تو اس لیے ہم خاموشی, بھائی جو کرنا ہے آپ خود سمجھو اس کو. شریعت کے اصول اور ضابطے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک لے سکتے ہو, رسک ہو, اس کا پروفٹ آپ اٹھا سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں, اور ملکی قوانین بھی اس کو لیگل کرتے ہوں. اس طرح کی چند چیزیں ہیں. اور اس کرنسی سے کرنسی برائے کرنسی مقصود نہ ہو. کرنسی کبھی خود مقصود نہیں ہوتی, اس سے ایسٹس مقصود ہوتے ہیں. کرنسی برائے کرنسی نہیں ہونی چاہیے. پھر کرنسی کو جب کرنسی کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو برابر سرابر بیچا جاتا ہے, اگر اسی جنس کی کرنسی ہے. ہاں ڈالر کو روپیے میں بیچ رہے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور شریعت میں یہ ہے کہ دونوں طرف ایٹ اے ٹائم قبضہ ہونا چاہیے جب آپ بیچتے ہیں. تو یہ چند اصول ہم بیان کر سکتے ہیں, باقی یہ میری ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں ہے, اور ماہرین کی رائے میں بڑا اختلاف ہے اس میں. تو آپ کریں, اپنی ذمہ داری پہ کر لیں. جامعۃ الرشید کا آفیشلی فتویٰ نہیں ہے, ان کے کسی پرسنل مفتی کا فتویٰ ہے, لیکن اس پہ بھی اویس پراچا صاحب کا ہے, لیکن ان پہ بھی بہت سارے جامعۃ الرشید کے علماء کو اشکالات ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے دی نہیں ہے. جمعے کے فرائض, دیکھیں جمعے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو. گاؤں دیہاتوں میں, صحراؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. بس حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں, نبی کے دور میں کسی گاؤں میں جمعہ ہوا ہو. گاؤں کے لوگ مدینہ آیا کرتے تھے. اصل میں جمعے کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ یہ آبادی میں ہونا چاہیے, شہر میں ہونا چاہیے, بڑا قصبہ میں ہونا چاہیے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا. وہ بھائی بحرین, اتنے سارے گاؤں ٹاپ کے آپ بحرین کیوں پہنچ رہے تھے مدینہ سے؟ تو اس راستے میں جتنے گاؤں تھے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا جمعہ. تو اور وہ بھی قصبہ کبیرہ تھا جو بحرین میں, جو ہمیں روایات میں ملتا ہے. بحرین یا قطر میں کہاں واللہ عالم, لیکن ہمیں نبی کے دور میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی گاؤں میں, صحراؤں میں جمعہ پڑھا گیا ہو. جمعہ بھی اور عید بھی. ہزاروں لوگوں سے نہیں ہوتا. لوگ جتنے جنگل میں 1000 لوگ بھی ہوں گے, جمعہ نہیں ہوگا وہاں پہ, ظہر پڑھیں گے. اور شہر میں 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ پڑھ لیں. وہ سمجھ رہے ہیں, 2 آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جماعت کم از کم 4 افراد ہوں جمعے کے لیے, 2-3 افراد کا جمعہ نہیں ہوتا.